بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ دوستو، پیش خدمت ہے رزق بڑھانے کے لیے ایک آسان اور مجرب وظیفہ، سورہ الذاریات کا آیت نمبر 58 کا وظیفہ۔ اس وظیفے کا ذکر جو ہے وہ تحفۃ الرضویہ کے اندر آپ کو ملے گا، اس کتاب کا حوالہ دے رہا ہوں کہ یہ رزق کے بڑھنے کے لیے یہ جو آیت ہے ذو القوۃ المتین والی آیت سورہ الذاریات کی، یہ مختلف علماء کرام نے پہلے بھی اس کو مختلف وظائف کے اندر ڈسکس کیا ہے، اور نو ڈاؤٹ کہ یہ جو الفاظ اس آیت میں استعمال ہوئے ہیں ان کے بارے میں بھی کچھ بزرگوں کا یہ فرمان ہے کہ یہ اسم اعظم پر مبنی ہے۔ تو آپ ویسے رزق کے معاملے کے اندر میں اس وظیفے کی آج تھوڑی سی وضاحت آپ سے کرنا چاہ رہا ہوں، کیونکہ زیادہ مسئلے مسائل جو ہیں وہ رزق کو لے کر ہی ہیں، تو لیکن اس کے ملٹیپل اور بھی بہت سارے بینیفٹ جو ہیں، کیونکہ اگر آپ اس کو اس طرح سے سمجھ کر یہ وظیفہ کر لیتے ہیں کہ اس میں ممکنہ اسم اعظم اس میں ہو سکتا ہے، تو دین آپ سوچئے کہ اسم اعظم کے ساتھ مانگی گئی ہر دعا وہ فوراً قبول ہوتی ہے، تو اٹ مینس کہ ہم اس کے اوپر یہ ایسا بھی کر سکتے ہیں کہ ہم اپنی باقی مسائل کے لیے جو ہمارے مسئلے مسائل ہمیں پیش آ رہے ہیں روزمرہ لائف کے اندر، جو آپ لوگ اکثر مجھ سے ڈسکس بھی کرتے ہیں، اس پر بھی ہم اس کو لاگو کر سکتے ہیں، یعنی ان چیزوں میں بھی اس سے رزلٹ جو ہے وہ لیا جا سکتا ہے۔ یہ ایک میرا پرسنل اوپینین بھی آپ اس میں سمجھ لیں، کیونکہ میں آپ کو یہ سجیسٹ کرنے والا ہوں کہ اگر آپ اس کو بے شک اس کے لیے ہی شروع کریں کہ یہ رزق بڑھانے کے لیے ایک بہت مجرب وظیفہ ہے، نو ڈاؤٹ ہے، لیکن آپ اس کو ان ایڈیشن اگر آپ کے دوسرے بھی معاملات اس کے اندر ہیں جو توجہ طلب ہیں اور جن کی آپ حل کی طرف جانا چاہتے ہیں، تو آپ اسی ایک عمل کے اندر جو ہے وہ ان مسائل کے لیے بھی اللہ پاک سے اس آیت کے واسطے سے اور اس وسیلے سے جو ہے وہ دعا مانگ سکتے ہیں۔ انشاءاللہ میرا ایمان ہے، یقین ہے کہ وہ ضرور قبول ہوگی۔ تو اب معاملہ دیکھیے، مسائل وہ ہماری زندگی کے جتنے بھی آتے ہیں نا، وہ موسٹلی مطلب میں نے جیسے پہلے بھی کہا تھا کہ 80 to 90% جو ہمارے یعنی پرابلمز ہیں وہ رزق کی تنگی پہ یا رزق سے جڑے ہوئے ہیں، مطلب رزق کے مسائل کی وجہ سے وہ پیدا ہوئے ہیں، ٹھیک ہے، جس میں گھریلو جھگڑے ہیں، ناچاکیاں ہیں، مطلب مختلف ہے، ماں باپ سے اولاد اور آپس میں یہ ٹینشن کے ماحول، انسان کا اپنا ڈپریشن اور چڑچڑاپن، یہ سارے مسائل کی جو جڑ ہے، یہ بنیاد ہے، وہ رزق کے ہی معاملات۔ لیکن کچھ معاملات اس سے ہٹ کے بھی ہیں جن کا رزق کے ساتھ کوئی تعلق، یہ لینا دینا نہیں ہوتا، تو وہ معاملات بھی علیحدہ سے۔ اگر تو یہ معاملہ صرف اسی وجہ سے ہے، رزق کی تنگی کی وجہ سے گھر کے حالات میں ٹینشن ڈپریشن ہے یا پرابلم ہے، وہ تو پھر اسی ایک وظیفے سے سالو انشاءاللہ ہو جائے گا۔ اور جو دوسرا میں آپ سے بتلا رہا ہوں اس کے لیے پھر یہی ہے کہ پھر آپ ایڈیشن میں دوسری دعائیں بھی اس کے ساتھ مانگیں گے تو انشاءاللہ ان پر بھی بہت اچھا امپیکٹ پڑنے والا ہے۔ اب ہم آ جاتے ہیں اس کے کرنے کے طریقہ کار پہ اور اس کی احتیاط پہ۔ دیکھیے، سب سے پہلی بات جو میں اکثر ویڈیوز کے اندر میں یہ بات کرتا ہوں تو پھر بیڈ کمنٹس بھی آتے ہیں اور لوگ اس سے ناراض بھی ہو جاتے ہیں، تو ان بھائیوں سے بھی یہ ریکویسٹ کروں گا کہ یار دیکھیں، میں کوئی غلط بات نہیں کر رہا ہوں آپ سے، میں نے آپ کو بارہا سمجھایا ہے، میرا کوئی شوق نہیں، میں آپ کو کبھی کنونس نہیں کر رہا، اس بات پہ کنونس نہیں کر رہا کہ جناب آپ بس وظیفہ کریں، آپ یہ وظیفہ کریں، آپ وہ وظیفہ کریں، آپ روز نیا وظیفہ کریں اور کچھ نہ کریں۔ یہ وظائف کا اپنا ایک رول ضرور ہے، ٹھیک ہے، لیکن پریکٹیکلی کچھ چیزیں جو آپ اگر فرض کریں ایک آدمی 5 وقت نماز نہیں پڑھتا، تو میں نے پہلے بھی عرض کیا تھا وہ چاہے ایک ٹانگ پہ بھی کھڑا ہو کے وظیفہ پڑھے گا نا، تو وہ وظیفے کا کوئی فائدہ نہیں ہے۔ کسی بھی وظیفے کا کرنے کا یا کسی ورد کا یا کسی ذکر کا مقصد کیا ہوتا ہے؟ مقصد یہ ہوتا ہے کہ اللہ راضی ہو جائے۔ اچھا، اللہ اگر ناراض ہیں اور راضی نہیں ہے تو مجھے یہ بات بتائیے کہ 5 وقت جب اللہ اپنے بندے کو بلاتا ہے نماز کے لیے مسجد میں، تو ہم اس کے حکم کی جو ہے حکم عدولی کرتے ہیں، تو ایک اس وظیفے کے بدلے آپ کیا سمجھتے ہو کہ کیا ایسا وہ ہو جائے گا کرشمہ کہ وہ اس نماز والی کوتاہی کو اگنور کر دیا جائے گا؟ تو
پہلی بات یہی ہے میرے بھائی کہ اب اس بات پہ بھی پریشان نہیں ہو جانا قطعاً کہ جناب میری نمازیں تو پوری ہے نہیں ہے تو میرے وظیفے قبول کیسے ہوں گے. میں نے آپ سے عرض کیا کہ حضور جتنے بھی گناہ زندگی میں ہو چکے، اگر آپ آج یہ وظیفہ سن رہے ہیں، آپ کا دل بھر آیا ہوا ہے پریشانیوں سے، ٹینشن میں ہے، کوئی حل نظر نہیں آ رہا، اتفاق سے یہ ویڈیو چلا بیٹھے اور یہ بات سن لی ہے، تو ابھی کے ابھی وضو بنائیں. وضو کرنے کے بعد آپ 2 رکعت نفل صلاۃ التوبہ پڑھیں. اللہ تعالیٰ سے ریکویسٹ کریں کہ یا رب العالمین جو میرے سے گناہ ہو گئے ان پہ میں شرمندہ بھی ہوں اور میں ان کی معافی کا طلبگار ہوں، مجھے میرے گناہوں کو معاف کر دیا جائے. اور یا رب العالمین میں آپ سے آج وعدہ کرتا ہوں کہ میں اپنی پچھلی قضا بھی پڑھوں گا اور آگے نماز کی پابندی کروں گا. بس آپ نے 2 نفل پڑھ لیے، اپنی غلطی تسلیم کر لی، اللہ سے معافی طلب کر لی، اللہ نے آپ کو معاف کر دینا ہے. آپ پچھلے گناہوں کو اب سائڈ پہ رکھیں. اب آگے کی زندگی جو ہے وہ آپ نے صاف ستھری پابندی کے ساتھ، ایمانداری کے ساتھ اپنے فرائض پورے کر کے گزارنی ہے. پہلا کام تو یہ ہو گیا آپ کا. دوسرا کام آپ نے یہ کیا کہ آپ نے 2 رکعت صلاۃ الحاجت بھی پڑھ لی کہ جناب میری یہ حاجت ہے یا رب العالمین کہ میرے رزق کے مسائل ہیں یا میرے جو بھی مسئلہ مسائل ہیں ان کو آپ حل فرما دیں. اس کے لیے 2 نفل صلاۃ الحاجت پڑھ دیا آپ نے. اس کے بعد آپ نے گھر کے اندر کچھ بھی تھا، اگر کچھ نہیں تھا نا، تو تھوڑی سی شکر چینی اٹھا کے نا، وہ بھی باہر گلی میں ادھر ادھر دیکھیں کسی درخت کے نیچے، اگر آپ کو چیونٹیوں کے سوراخ نظر آتے ہیں، بل نظر آتے ہیں، وہاں پہ اتنی سی چٹکی بھر چینی بھی اگر ڈال دیں گے تو یہ آپ کی طرف سے ایک صدقہ ہو جائے گا، ایک خیرات ہو جائے گی، ایک آپ کا نیک عمل ہو جائے گا جو آپ کے وظیفے کو سپورٹ کرے گا اور آپ کی دعا کی قبولیت کا باعث بن جائے گا. یہ اعمال ہیں چھوٹے چھوٹے. اب جب یہ سب کرنے کے بعد آپ وظائف کرتے ہیں تو آپ کو پھر گارنٹی ہے کہ آپ کا جو کیا وہ عمل ہے یا وظیفہ ہے وہ 100% کام کرے گا. یہ سب چیزیں اس کے اندر ہو گئی. اور ایک اور بات جو کرنا بہت ضروری میں سمجھتا ہوں، کیونکہ اب اکثر لوگوں کے جو مسئلے مسائل پیش آتے ہیں یا لوگ بات کرتے ہیں، تو اوبیسلی میرے اب جو سبسکرائبرز ہیں جنہوں نے پچھلے مہینے شاید چینل دیکھ کے ویڈیو سبسکرائب کیا تھا، تو انہوں نے اگر ان کے 40 دن پورے ہو گئے کسی بھی وظیفے میں اور اس کو رزلٹ موسٹلی، ویسے میرے کمنٹس جو ویڈیو پہ آپ جا کے پڑھ لیں تو لوگوں کو رزلٹس ملے ہیں، لیکن جس کو نہیں مل رہے تو اس کو میں ایکسپلین کر دیا کہ جناب کچھ تھوڑا سا اپنے اوپر بھی غور ڈال لیں، ہر چیز اس پہ نہ ڈالیں گے جی وظیفہ. اب دوسری اہم بات کہ اللہ کے اس کلام کا جو تعلق ہے، 1 منٹ جی فون آ گیا، میں کال. اس وظیفے کے اندر کامیابی کا تعلق جو ہوتا ہے وہ یقین کی بیس پہ ہوتا ہے کہ آپ اس یقین کے ساتھ وہ عمل یا وظیفہ کریں کہ اس میں اثر ہے اور میں نے اس میں کامیاب ہو جانا ہے. جتنا آپ کا یقین کرتے ہوئے زیادہ ہوگا، آپ کا ٹیسٹ لیول جتنا زیادہ ہوگا، آپ کی کامیابی کے سکسیس کے اتنے ہی چانسز بڑھ جاتے ہیں. تو یہ بس میں نے آپ سے ریکویسٹ کرنی تھی کہ اللہ کا کلام بتایا جاتا ہے، اس کے اندر مختلف احادیث کے ریفرنس ہوتے ہیں، مختلف اولیاء کرام کی بکس کے ریفرنس ہوتے ہیں، مختلف آیات پڑھنے کے لیے بتائی جاتی ہیں. تو اللہ کے کلام کے اوپر کبھی اف اینڈ بٹس نہ کیا کریں. یہ کانفیڈنس رکھ کے کیا کیجئے وظیفہ کہ اس میں ہمیں کامیابی انشاءاللہ ملنی ہے، تو آپ کی سکسیس پھر بالکل دور نہیں ہے اور آپ کامیاب ہو جائیں گے. اللہ تعالیٰ آپ کو اپنی مسائل کے اندر کامیاب فرمائے اور آپ کی پریشانیوں کو دور فرمائے. دعا میں یاد رکھیے گا. ملتے ہیں نیکسٹ ویڈیو میں، تب تک کے لیے اپنے بھائی کو اجازت دیجیے. اللہ حافظ.